اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا السلام۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی یونیک ڈینگی بخار کے حوالے سے ہے۔ تو ناظرین، یہ ڈینگی کا جو ایک ریئلٹی بھی ہے اور ڈرامہ بھی ہے، پاکستان میں بہت زور و شور سے رچا۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ڈینگی کتنا خطرناک ہے اور یہ کتنا لائٹلی کیوریبل بھی ہے، یعنی اس کا علاج بڑا ہی آسانی سے ہو سکتا ہے، اور اس کی احتیاط جو ہیں وہ بھی کوئی اتنی بڑی احتیاط نہیں ہے جس طرح کی لاہور یہ کر بیٹھے تھے۔ اور اس ڈینگی کا بہت بھلا ہو، لوگ تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے مارنے کے چکر میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ جب سے یہ پاکستان میں آیا تو ہمارے بڑے شہروں میں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہماری بات تو نہیں مانتی تھیں، شاید داڑھی دیکھ کر آپ کہیں گے کہ یہ مولوی ہے، تو قسم اٹھوا لیں میں کبھی آج تک مدرسے میں پڑھنے نہیں گیا۔ اب بدقسمتی ہے کہ جو داڑھی رکھ لے وہ مولوی بن جاتا ہے، تو مولوی ہرگز غلط نہیں ہوتے، یہ دین کے رکھوالے ہیں، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ ہے۔ تو بعد میں کہہ رہا تھا کہ کیوں سلیوٹ کرتا ہوں کہ اس ڈینگی مچھر نے آ کے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جو لباس تھے، جو ان کے ڈیزائنر نے ڈیزائن کیے تھے کہ جناب وہ آدھی پنڈلیاں ننگی کرنی ہیں اور آدھے بازو ہاف بازو سلیپ لیس، پتہ نہیں کیا اس طرح کے ڈیزائن بنائے تھے۔ تو جب ڈینگی آیا اس نے کاٹنا شروع کیا، ڈینگی کا یہ شور شرابہ چلا، وہاں پہ احتیاطیں چلیں، تو پھر میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کیا کیا، گاؤن پہننے شروع کر دیے اور ہاتھوں کے اوپر بھی وہ گلوز چڑھا لیے اور پاؤں کے اوپر بھی انہوں نے موزے اور اس طرح سے جراب وغیرہ کا استعمال، اور مکمل اسلامی معاشرہ جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، ڈینگی وائرس اور ڈینگی بخار کی طرف۔ تو ڈینگی جو ہے یہ ایک وائرس ہے جو مچھر کی وجہ سے پھیلتا ہے، بخار ہوتا ہے، اور اس میں مادہ مچھر، ملیریا بخار ہو یا ڈینگی بخار ہو تو یہاں پہ یہ کاٹتی مادہ مچھر ہی ہے، اس میں بھی ایک مخصوص اس کی قسم ہوتی ہے، وہ کاٹتی ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ڈینگی کی جو جسم کی پسندیدہ اس کی جگہیں ہیں وہ پاؤں ہیں یا پھر ہاتھ ہیں یا گردن کا ایریا ہے، تو یہاں پر یہ کاٹتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اوقات کار جو ہیں کاٹنے کے، حملہ کرنے کے، ہر چیز کا ایک ہوتا ہے نا حملہ کرنے کا، تو اس کے اوقات کار یہ ہیں کہ جب صبح سورج نکلنے سے پہلے یعنی کہ اذان کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ اس کے کاٹنے کا مخصوص دورانیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح شام کو سورج غروب ہونے اور عشاء کی اذان نماز سے پہلے کا دورانیہ جو ہے وہ بھی اس کا پسندیدہ دورانیہ ہے کاٹنے کے لیے۔ تو اس میں خاص طور پر احتیاط کی جائے، اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو ڈھانپا جائے اور لباس جو ہیں وہ بڑے پہنے جائیں، اس میں ثواب بھی ہے، ہمارا دین بھی پورا اور ہماری حفاظت بھی پوری۔ تو ناظرین، یہاں تک اس کی اور پسندیدہ چیز جو ہے وہ یہ اے سی والے کمرے کو، ٹھنڈی جگہ کو پسند کرتا ہے، پانی جو ہے وہ صاف پہ ہوتا ہے، اکثر مچھر گندے پانی پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈینگی وائرس کا مچھر جو ہے جس سے ڈینگی وائرس پیدا ہوتا ہے، یہ والی مچھر جو ہے یہ صاف پانی کو پسند کرتی ہے، صاف جگہ کو پسند کرتی ہے، بیڈ روم کے نیچے گھس جاتی ہے، پردوں کے پیچھے یہ رہتی ہے، وہاں سے نکل کے یہ حملہ نہیں کرتی ہے، ایکچولی یہ اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی ہے، کھانے پینے کی تلاش میں نکلتی ہے۔ کھانا پینا اس کا جو ہے وہ پسندیدہ ہر کسی کا ہوتا ہے، انسانوں میں بھی پسندیدہ غذا ہوتی ہے، تو انسانوں کا خون ہوتا ہے یا جانوروں کا خون بھی ہوتا ہے، تو جب یہ انسان کو کاٹتی ہے وہاں سے یہ وائرس انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، جب یہ وائرس داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈینگی بخار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ بینگ اے ڈاکٹر
क्योंकि हमने अपने इस चैनल का आगाज़ इस वजह से किया कि हम अपने गरीब तबका, दरमियाना तबका, सादा तबका जो है उसको सादा ज़बान में समझाएं ताकि उनको समझ आ जाए, वो एहतियाती तदाबीर भी कर लें और उसके साथ अपनी जो बर वक्त उसमें हरगज़ हम दूसरे अपने इलीट क्लास को नज़रअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन चूँकि वहाँ पे पैसे की भरमार होती है वहाँ पे तो हल्का सा क्या कहें आम सादा मच्छर काट दे तो वहाँ पर लाखों की ट्रीटमेंट होती है, लेकिन ज़रूरत हमारे इनिशियल तबके में होती है। तो सब हमारे लिए बराबर हैं, सबके लिए, लेकिन हम ज़बान इस वजह से सादा बोलते हैं कि हम अपने इस इनिशियल तबके को सपोर्ट कर सकें। तो जब डेंगू वायरस का वायरस जो है वो आपके जिस्म में चला जाए, आपको बुखार हो जाए, तो इसमें क्या करना चाहिए, पता कैसे चलेगा कि ये डेंगू बुखार है? तो जनाबे वाला आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपके होंठ जो हैं वो खुश्क हो जाएंगे, कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होगी, पट्ठों, हाथों में, पाँव में बिल्कुल बेजान से आप हो जाएंगे, बुखार आपको जो है वो रहेगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा हैवी बुखार नहीं होता, लेकिन बुखार होता है तो आँखों के ऊपर भी असर होगा, समात में भी मामलात जो हैं वो दरपेश आएंगे। तो अगर इस तरह की आप अलामात देखें और मच्छर का भी मौसम हो तो आप एहतियातन जो है डायग्नोज की तरफ तवज्जो दें। अब सादा सी बात है कि सबसे पहले टेस्ट जो है ना आज के दौर में यूनिक किस्म है, बजाय कि हज़ारों रुपए की, लाखों रुपए की, हज़ारों की बात करते हैं तो मेडिसिन जो है फजूल में खा ली जाती हैं, वो भी ले आओ, ये भी ले आओ, फलां इंजेक्शन ले आओ, फलां ड्रिप लगा लो, ये कर लो, लेकिन उसकी जो एक टेस्ट वो ड्रिपों श्रिपों से बहुत कम का होता है, तो वो करवा लें, ठीक है, उससे डायग्नोज हो जाएगी। तो डेंगू में सबसे पहले आप जो है अपना CBC टेस्ट करवा लें। CBC में क्या होता है, उसके अंदर आपके जो प्लेटलेट हैं, ये वायरस जो है डेंगू का, ये आपके जिस्म में जाकर आपकी जो आंतड़ियाँ आंतड़ियाँ कह रहा हूँ, आपकी खून की नालियाँ जो होती हैं, वेन जो होती हैं, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख कर देता है। अब वो सुराख जो इन्फेक्शन होती है, सुराख होते हैं, तो उनके ज़रिए से क्या होता है कि खून में जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह से प्लेटलेट हैं, रेड ब्लड सेल हैं, इस तरह और चीज़ें हैं, तो वो कम हो जाती हैं। वो उन सुराखों के ज़रिए से, उन बारीक बारीक जो सुराख होते हैं, उनके ज़रिए से छलनी की तरह वो बाहर निकल जाती हैं। तो जब आप CBC करवाएंगे, वहाँ पे आपकी प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाएगी, प्लेटलेट कम हो जाएंगी। तो नाज़रीन, यहाँ प्लेटलेट की जब बात आती है तो बहुत सारे जो हैं वो मजाक भी बना लेते हैं कि अब पाकिस्तान में तो प्लेटलेट का इलाज जो है वो नहीं मुमकिन। तो आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्लेटलेट का इलाज कहाँ पे मुमकिन है। खैर, हमारा टॉपिक जो है वो डेंगू बुखार है, तो यहाँ पे प्लेटलेट कम हो जाएंगे। अब आपने उन प्लेटलेट पे भी तवज्जो देनी है, ये रिकवर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मशहूर ज़माना इस वक्त बातें चली हुई हैं कि पपीते का पानी पी लें, उसका जूस पी लें, फ़लाँ चीज़ खा लें, फ़लाँ कर लें, ये कर लें, वो कर लें, हालांकि इनसे कुछ भी नहीं होता, ये सारे मफरूज़े हैं। अब ये मफरूज़े हैं जी, तो फ़लाँ डॉक्टर FCPS साहब थे, उन्होंने यूँ कहा, उन्होंने आपको अंगेज रखने के लिए ये बात कही। इसकी जो सही ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपने अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियां जो हैं, उनको होने वाले इन्फेक्शन जो हैं उनको जो है ट्रीट करना है, उनके ऊपर तवज्जो देनी है। डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन क्यों होगी? क्योंकि बुखार रहेगा जिस्म के अंदर। किसी बर्तन में पानी रख के उसको आग के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर, बिल्कुल लाइट आंच के ऊपर रख देता, अभी वो पानी सूख जाएगा, ऐसा ऐसा ज़्यादा टाइम में सूखेगा, आग ज़्यादा होगी, जल्दी सूख जाएगा। तो आपके जिस्म के अंदर भी अगर ऐसा मामला है तो वहाँ पर ऐसा ही सीन होगा कि आपके अंदर डिहाइड्रेशन होगी। और दूसरी बड़ी वजह उसकी ये होगी कि आपकी वेंस के अंदर उसने सुराख किए हुए हैं इन्फेक्शन करके, तो वहाँ से फ्लूइड भी बाहर आ रहा होगा।
تو وہاں پہ بھی وہ ڈیہائیڈریشن کا باعث بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی چونکہ یہ وائرس ہے جا کے انفیکشن کی ہے، اس نے آپ کے وین جو ہیں، نالیاں جو ہیں خون کی، ان کے اندر سوراخ کی ہیں، تو وہاں پر آپ کا TLC جو ہے وہ بڑھ جائے گا، ٹوٹل لیکوسائٹ کاؤنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، انفیکشن کو ظاہر کرے گا۔ تو CBC سے آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ وائٹ بلڈ سیل جو ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، تو وہاں سے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں ان کو، بلکہ کر نہیں سکتے، کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ پلیٹلیٹ ریکور ہوتے ہیں، اور ڈیہائیڈریشن کا آپ خیال رکھیں، نمکول والا پانی گھر میں بنا کر پئیں، جو گھر والی احتیاطی تدابیر ہیں وہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جی آپ وہ بخار کو مینٹین رکھنے کے لیے بخار کی گولیاں لے لیں، میڈیسن لے لیں، کوئی بھی ہو، کسی بھی پیتھی کی ہو تو وہ لیتے ہیں، لینی چاہیے، لیکن بغیر اس کے نہیں، تشخیص کے بغیر نہیں۔ اگر تشخیص ہے تو آپ کو پتہ ہے میرے پلیٹلیٹ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو ناظرین مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے ڈینگی وائرس، اس کے دورانیہ صرف 6 دن کا ہوتا ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، اس کا دورانیہ 6 دن کا ہوتا ہے، لیکن یہ 6 دنوں میں گھائل کر دیتا ہے۔ گھائل نہیں، اگر اس کے اوپر توجہ نہ دی جائے، اس کو سیریس نہ لیا جائے، اس کی ڈائگنوز نہ کی جائے تو یہ موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ اور اگر اس کی ڈائگنوز کر لی جائے تو بالکل یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی اتنا بڑا الف لیلا کا سوال نہیں ہے۔ کیا ہے، آپ اپنے پانی کو، ڈیہائیڈریشن کو کنٹرول رکھیں، انفیکشن کو کنٹرول رکھیں، اپنے معالج سے رابطہ کر کے اپنے جسم کے جتنے بھی انفیکشن والے آپ کا TLC بڑھا ہوا ہے اس کو کنٹرول کریں۔ 6 دن گزرنے کے بعد یہ ایٹومیٹکلی وائرس اس کا کل ہو جاتا ہے۔ آپ میڈیسن جو استعمال کر رہے ہیں وہ تو جو اس نے نقصان کرنا اس کے لیے آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر جا کے جب یہ 6 دن کے بعد آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کی باڈی جو ہوگا صحت کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ صاف ظاہر ہے انسان کے اندر یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اس معاملہ سے اس کے پلیٹلیٹ بھی ایٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اس کے TLC بھی نارمل ہو جائے گی، وائٹ بلڈ سیل جو ہیں WBC وہ بھی نارمل ہو جائیں گے، اور دوسری چیزیں جو ہیں بخار ہے وہ بھی چھوڑنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو اس نے انفیکشن کی تھی، سوراخ کیے تھے، وہ بھی ریپیئر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ان 6 دنوں کے دوران وہ جو آپ کے اندر یہ تبدیلیاں کرے گا، یہ انفیکشن کرے گا، انفلیمیشن پھیلائے گا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو وقتاً فوقتاً احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے، میڈیکیشن کی ضرورت ہوگی۔ اپنی باڈی کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو اس کے اندر نمکیات ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کو نارمل یا مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ ڈے 1 سے ہی آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے مچھر نے کاٹا ہے، میرے یہ زخم بنے ہوئے ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، تو مجھے بخار بھی ہو گیا، تو وہاں پہ آپ ڈائگنوز کر لیں کہ یہ ملیریا ہے یا ڈینگی ہے۔ اگر ڈینگی CBC سے سمپل، جیسے آپ کو بتایا کہ وہاں یہ انفیکشن ہوتی ہے، پلیٹلیٹ گر جاتے ہیں، پلیٹلیٹ گرے تو آپ ڈینگی، اور اس کا آج کل تو مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں ڈیوائسز آئی ہوئی ہیں، وہاں آپ سادہ پہلے ٹیسٹ کر لیں، اس کا AS1 کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، وہ کروا لیں۔ کروانے سے یہ پتہ چل جائے گا، پہلے ڈے 1 سے ہی وہ پازیٹیو آ جائے گا۔ اگر وہ پازیٹیو ہے تو آپ اس کی احتیاط کریں، جس طرح میں نے بتایا کہ پانی پئیں، نمکول والا پانی پئیں، اس کی ٹریٹمنٹ 6 دن کے بعد الحمدللہ آپ بالکل صحت یابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے، اور 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ اپنے آپ کو بالکل تندرست و توانا ریکور کر لیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج ہمارا ڈینگی کا ٹاپک۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سادہ سی زبان میں ضرور سمجھ آ گئی ہوگی، اور میرا وہ طبقہ، میرے وہ بہن بھائی جو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اتنی زیادہ سمجھ کے مالک نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ہمیشہ کی طرح میں ضرور یہ بات ریکمینڈ کرتا رہوں گا کہ ہمارے طبی مراکز جو ہیں وہاں پر اچھا نظام ہے، بھلے وہ
यूरोपियन कंट्री की तरह नहीं है, लेकिन हमारी जो क्या कह लें, हमारा जो स्टेटस है उसके मुताबिक ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। वहाँ पर आपको ड्रिप लगती है, वहाँ पर आपका चेकअप होता है, वहाँ पर आपके लिए स्टाफ रखा हुआ है, और वहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो हैं, ऑफिसर हैं, सारा निज़ाम है। तो आप वहाँ अपने तिब्बी मरकज़ में जाकर अपना इलाज जो है या अपनी डायग्नोज जो है वो ज़रूर करवाएं, जो प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकते। तो गवर्नमेंट ने इसके मतलब बहुत अच्छी जो है वहाँ पे इंतज़ाम किए हुए हैं। तो जो हम ड्रामे की बात कर रहे थे कि हमने आपस में ये ड्रामा बनाया होता है कि हाय डेंगू, ये वो फलां, दीवारों के ऊपर इधर उधर करके, तो इसके पीछे बहुत बड़े हाथ और माफियाज होते हैं। तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। हमें अपनी सेहत, हमें अपने मुल्क और हमें अपने लोगों से गरज है, इनसे प्यार है। तो मेरे लोगों से मुराद पाकिस्तान मेरा मुल्क है, इसकी धरती मेरी माँ है, तो फर्स्ट में ये हैं। बाकी सारी इंसानियत जो है वो हमारे लिए इज़्ज़त के लायक है, तो हम सब की इज़्ज़त करते हैं। नाज़रीन, आज के इस डेंगू बुखार के हवाले से जो मालूमात हमने दी, जो सही पहुँचाई, तो अल्लाह पाक हमारी ये बात अपनी बारगाह में मकबूल कबूल मंजूर फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर इरमान चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और आने वाली वीडियो में, जो बुखार के ही मतलब अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसमें अल्लाह ने के बाद।